السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ذریعہ حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں حق سچ۔ ہماری تاریخ کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک دن 6 ستمبر سال 1965 کو جب اس وقت کے صدر پاکستان جناب ایوب خان کی ریڈیو پاکستان پر یہ تقریر نشر ہوئی کہ لا الہ الا اللہ کے ماننے والوں پر ہندوستان نے حملہ کر دیا ہے۔ میرے ہم وطنوں، جنگ شروع ہو چکی ہے، اٹھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ تو پوری قوم نعرے تکبیر بلند کرتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئی۔ ہندوستان نے 6 ستمبر کی صبح فجر سے کچھ پہلے لاہور پر حملہ کیا۔ ایک بھارتی جرنیل نے بڑھاک ماری کہ ہم 11 بجے تک لاہور جمع خانے میں بیٹھ کر شراب پئیں گے، اور پھر چشم فلک نے دیکھا کہ اگرچہ دشمن ہم سے 5 گنا بڑا تھا مگر اسے شکست کا منہ دیکھ نہیں پڑا۔ نئی نسل اگر اس جنگ کے دوران رونما ہونے والے واقعات سن لے تو اسے اندازہ ہو جائے گا کہ 6 ستمبر کا دن اس قدر جوش و جذبے سے کیوں منایا جاتا ہے۔ بھارت نے حملہ کیا تو اس وقت کے ایئر چیف مارشل نور خان کی دلیری اور جرأت دیکھیے کہ انہوں نے کہا یہ ایئر کرافٹ یعنی یہ جنگی جہاز اس وقت تک پرواز نہیں کریں گے جب تک میں یہ خود نہ دیکھ لوں کہ یہ ہمارے پائلٹس کے لیے کتنے خطرناک ہیں۔ دنیا کی تمام افواج کی تاریخ میں پاکستان کی فوج وہ واحد فوج ہے جس میں افسران کی موت کی شرح سب سے زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے افسر آگے بڑھ کر رونمائی کرنا جانتے ہیں۔ تب پاکستان نیوی کے پاس ایک آبدوز تھی جس کا نام غازی تھا۔ اس آبدوز نے دشمن کا ناطقہ بند کیا ہوا تھا۔ پاکستان نیوی آگے بڑھ کر سمندر میں دوارکا تک گئی، قلعے کو تباہ کیا اور شیلنگ کر کے واپس نکل آئی۔ سیالکوٹ میں پاکستان فوج نے دشمن کے خلاف جوابی حملہ کیا تو ایسی کرامات دیکھنے کو ملی کہ ہر طرف نعرے تکبیر گونجنے لگا۔ دشمن کے ٹینک اور توپیں ہماری توپوں کی آخری رینج سے بھی پیچھے کھڑی تھی، اور فاصلے کا تخمینہ لگانے کے بعد پتہ چلا کہ ہماری توپوں کے گولے دشمن تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ پر توکل کر کے دشمن کی طرف توپوں کا منہ کر کے گولے فائر کیے گئے تو ناقابل یقین طور پر یہ دشمن ٹینکوں پر جا کر گرے، اور بھارتی فوج یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ یہ پاکستانی مسلح یعنی مسلمان تلواروں اور زرہ بختر کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں؟ لگتا ہے شہدائے احد ساتھ دے رہے ہیں ہم لٹے پٹوں کا۔ نہ اس سے پہلے توپوں نے اتنی دور فائر کیا تھا اور نہ کبھی بعد میں۔ ممتاز مفتی اپنی ایک کتاب لبیک میں لکھتے ہیں کہ جب سال 1965 کی جنگ شروع ہوئی تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی اور دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگی لباس میں اصحاب بدر کے ساتھ پاکستانی فوج کی مدد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا ہے۔ اسی طرح بھارتی طیاروں کے پائلٹس کو یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ ناگرانی کے پل پر بمباری کریں۔ پھر جب ایک بھارتی پائلٹ پکڑا گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ پل تو تمہارے سامنے تھا، تم نے بمباری کیوں نہیں کی، تو وہ ناس پیٹا بولا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں پر ایک پل ہے، جبکہ مجھے 6 پل نظر آ رہے تھے۔ کیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج کا مقابلہ کرنا اتنا آسان ہے؟ گرفتار ہونے والے دشمن سپاہیوں نے اور بھی بہت سی باتیں بتائیں۔ مثال کے طور پر وہ ہاتھیوں اور گھوڑوں والی فوج کس کی تھی جس کے سپاہیوں کی تلواروں اور لباس سے شعلے نکل رہے تھے؟ دشمن کے پائلٹس ہی نے یہ باتیں بتائیں کہ انہوں نے تقریباً 40 بم راولپنڈی پر گرائے، مگر ان میں سے صرف 5 پھٹے، اور وہ بھی کہیں ویرانے میں۔ فضائے بدر پیدا کرو تو ملائکہ آج بھی مدد کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیا جنگ بدر میں ایسا ہی نہ ہوا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے ملائکہ نازل کیے۔ یہ بات 1400 برس قبل تک محدود نہیں ہے، بلکہ جب بھی مسلمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کھڑے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے لیے ضرور آئے گی، اور 1965 کی جنگ اس کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ جب لاہور پر بھارت کی فوج نے حملہ کیا تو ایک بھارتی جرنیل اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ لاہور اب صرف 3 میل دور رہ گیا ہے، بس تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، تھوڑا سا آگے بڑھو اور لاہور تمہارے قبضے میں ہوگا۔ حالانکہ لاہور اس وقت 14 میل دور تھا،
مگر دیوانوں نے خود کو دشمن کے ٹینکوں کے سامنے ڈال دیا، اور جب دشمن کے ٹینک اتنے قریب آ گئے کہ ان پر حملہ کرنا مشکل ہو گیا تو ہمارے اس ملک کے سپاہیوں نے خود پر بم باندھ لیے اور ٹینکوں کے نیچے جا کر لیٹ گئے۔ اس وقت ہمارا ایک زخمی پائلٹ اپنے کاک پیٹ سے نکلا اور سڑک کے کنارے ایک سنگ میل نصب تھا جس پر لکھا تھا کہ لاہور 14 میل دور۔ افسر نے اس کتبے کو وہاں سے اکھاڑا اور بھارتی فوج کی طرف مزید 200 میٹر چلا اور وہاں پر جا کر اس کتبے کو نصب کیا اور اس پر اپنے خون سے لکھا 14.2 بلڈ مائلز لاہور، یعنی لاہور 14.2 خون کے میل دور ہے۔ چنانچہ دشمن اس کو پار نہ کر سکا۔ شہداء کو نرسوں کے حوالے کیا گیا تو نوجوانوں نے جب یہ دیکھا کہ بیچاری نرسیں جو پہلے زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی اب شہداء کے سرہانے بیٹھ گئی ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، وہ اپنی اپنی ریجمنٹس میں واپس گئے اور اعلان کیا، شیروں دلیروں، سینے پر گولی کھانا، پیچھے تمہاری مائیں بہنیں تمہیں ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ عورتیں تمہاری پشت دیکھیں اور کہیں یہ پشت پر گولی کھا کر آیا ہے۔ یہ جذبہ تھا اس وقت کے نوجوانوں کا۔ تب نہ یہ غلیظ بھارتی فلمیں ہوا کرتی تھی اور نہ واہیات بھارتی گیت لبوں پر مچلتے تھے۔ تب تلاوت قرآن اور لا الہ الا اللہ کی صدائی گونجتی تھی، اور اس کے علاوہ ریڈیو پاکستان پر لہو گرما دینے والے نغمے جیسا کہ اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے اور اے وطن کے سجیلے جوانوں میرے نغمے تمہارے لیے ہیں سننے کو ملتے تھے۔ اس موقع پر سب نے قسمیں کھائیں کہ ہم گولی سینے پر کھائیں گے۔ یہ باتیں 1965 کی جنگ میں حصہ لینے والے پاکستانی فوجیوں کے دل میں دفن ہیں اور کسی کتاب میں نہیں ملیں گی۔ جنگ کے دوران ایسے بھی واقعات آئے کہ جب دشمن کے ٹینک ہمارے توپ خانوں کے اتنے قریب پہنچ گئے تھے کہ ٹینک اور توپ خانوں کے مابین براہ راست لڑائی شروع ہونے والی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سیالکوٹ میں یہ ٹینکوں کی دوسری سب سے بڑی لڑائی تھی۔ اس موقع پر ایک آرٹلری کے افیسر نے حکم دیا کہ ہائی شیل نکال دو اور اربن شیل لگاؤ، کیونکہ اب توپ اور ٹینکوں کی براہ راست لڑائی شروع ہونے والی ہے۔ اس موقع پر اللہ عز و جل نے دھند بھیج دی جس نے دشمن کے ٹینک روک دیے اور اس پر خوف طاری ہو گیا۔ یہی وہ روحانی اور نظریاتی احساسات تھے کہ جنہوں نے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ کلمے کی طاقت تھی اور اسی کلمے نے ہمیں ایک سیسا پلائی دیوار میں بدل دیا۔ میرے نوجوانوں، یہ پاکستان ہمیں بہت بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے۔ اس کے پرچم کو گرنے نہ دو، جیسے یہ نغمہ ہے کہ ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم، عطائے رب کریم پرچم۔ تو اس پرچم کی سدا حفاظت کرنا، اس کی خاطر ہمارے نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔ آج جو جوان اس پاک مٹی کو چھوڑ کر دوسرے ممالک جا رہے ہیں یقیناً وہ بد نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی ہمیشہ مدد فرمائے اور پاکستان اور پاک فوج کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستوں، مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی پتہ چل سکے کہ 1965 کی جنگ میں اللہ تعالیٰ نے پاک فوج کی کس طرح مدد کی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے یوٹیوب پر موجود ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں، جس سے نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جایا کرے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، اپنی رائے کے بارے میں ہمیں وقتاً فوقتاً کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کرتے رہا کریں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بنائی جائے، تاکہ میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنانے کے لیے کوشش کر سکوں۔ تو میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔